26ویں آئینی ترمیم نے تہلکہ مچایا ہوا ہے اور اب اس ترمیم کے نتائج ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے وہ کمیٹی جس نے اگلے چیف جسٹس کا تعیناتی کا عمل شروع کرنا ہے اس کے اوپر کام جاری ہے۔ کچھ نام پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آئے ہیں، حکومت اپنے نام بنا رہی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ 12 رکنی کمیٹی بن جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کمیٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی یا نہیں، کیونکہ اس کمیٹی نے تاریخ رقم کرنی ہے۔ طویل عرصے کے بعد ایک پینل آف ججز میں سے جج نے متعین ہونا ہے جو قاضی القضاء بنے گا۔ پہلے کی طرح سینیورٹی والا معاملہ ہو گیا ہے ختم، آئینی بینچ بھی بننے ہیں، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان کے اندر، اس کے نتائج کا نکلیں گے۔ پروگرام کے پہلے سے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی صورتحال بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو خبریں اخبارات میں چھپیں، سما نے بھی اس کو رپورٹ کیا، اس کے مطابق کوئی مؤثر نظام نہیں ہم بنا پائے، اس کو مینیج کرنے کے لیے نہیں، صرف صفائی ستھرائی کے لیے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نواز کی طرف سے ان کا شکریہ، ان کے برابر میں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ۔ ناز بلوچ صاحبہ، رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کا شکریہ، اور ہمارے بیورو کو چلانے والے بہزاد سلیمی صاحب، ڈپٹی بیورو چیف سما نیوز اسلام آباد، آپ کا بھی شکریہ۔ ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے بھی کمیٹی کا ذکر کیا، اب آپ کے حصے شاید کوئی 3 سیٹیں ہیں، 1 سینیٹر ہوگا، 2 قومی اسمبلی کی سیٹ ہوگی، آپ حصہ بنیں گے اس کمیٹی کا؟ دیکھیں یہ تو اوور آل پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پہ دیکھیں یہ آئینی ترمیم لائی کس لیے گئی ہے، مقصد کیا تھا کہ آپ نے جوڈیشری کو ٹیم کرنا ہے، اور کسی حد تک اس کے سیلینٹ فیچرز اٹھا کے دیکھ لیں کہ گورنمنٹ خود اگر آرٹیکل 199 اٹھا کے دیکھ لیں یا 184(3) کی پٹیشن دیکھ لیں، میجر پارٹی اس میں گورنمنٹ، لیکن آپ کی پارٹی اس کا حصہ تھی، کو اختیار دے رہے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کی پارٹی اس کا حصہ تھی، 10 میٹنگز میں آپ کے پارٹی کے نمائندگان بیٹھے، آپ کے ڈرافٹ بنے۔ مولانا فضل الرحمان کا جو میں نے ساؤنڈ چلایا اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ آپ یو ور آن بورڈ۔ نہیں، اب وہ جس چیز کا بات کر رہے ہیں، آپ نے بیرسٹر گوہر کی بھی آپ نے وہی والا کلپ چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی چیز کا بھی حصہ نہیں تھے۔ جس چیز کا حصہ تھے، دیکھیں وہ بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کی طرز کا کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، جس میں 5 سینئر موسٹ ججز اس کا حصہ ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ بات ہے جہاں پک اینڈ چوز کا ایلیمنٹ آ جائے گا وہاں پرابلم ہوگی۔ دیکھیں ہماری ہسٹری رہی ہے، ہم شروع سے چلتے آئے ہیں کہ ہم جوڈیشری کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کریں۔ اگر آپ اپنی 5ویں آئینی ترمیم اٹھا لے، 6ٹھی آئینی ترمیم اٹھا لے، وہ کیا تھا بیسیکلی چیف جسٹس یعقوب علی خان کو جو عدالت نے پارلیمان کے ساتھ کیا ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہے، کل بلاول بھٹو زرداری نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، ان کی جماعت نے بھی ذکر کیا، تو وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ بالکل، عدالتوں نے خالی ان کے ساتھ نہیں، عدالتوں نے ہر جگہ زیادتی کی، مگر ان زیادتیوں کا ازالہ کرنے کا طریقہ ہے، مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ازالہ کرنے کے بجائے آپ اس نظام کو ہی دھرم بھرم کر دیں۔ نظام کی بہتری ہو سکتی ہے۔ پبلک نمائندگان کو متناسب نمائندگی کے تحت اسمبلی میں سے جج تعینات کرنے کی جو طاقت ہے، اس میں کہاں پہ مینیپولیشن؟ نہیں، تعینات کرنے کا اختیار بالکل ہونا چاہیے، مگر ادھر اور بات ہے، آپ ان کے انٹرنل ڈے ٹو ڈے جو مینجمنٹ ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان نے چلانی ہے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کہتے ہیں ایک کمیٹی نے چلانی ہے، اس میں بھی آپ خود گھسنا چاہ رہے ہیں۔ جب عدالت میں نہیں، پھر آپ سورس رپورٹوں پہ پھر کام کریں گے، پھر بیٹھ کے چلائیں گے کہ ہاں جی سورس رپورٹ آئے گی، طارق صاحب ہم نے تو کہا تھا کل ہی معاملہ ختم ہو گیا، ساری قوم کو آپ نے جگائے رکھا، انہوں نے آرگومنٹ ہلے بھی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کمیٹی کا حصہ نہیں بنا، ان کی اپنی رائے ہے، پارٹی کی رائے بھی سامنے نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو جو آپ نے بیرسٹر صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس کمیٹی کا حصہ بننا چاہیے، تو میری رائے تو یہ ہے کہ انہیں ضرور بننا چاہیے، اور اس لیے کہ ظاہر ہے یہ بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی، اور ان کی ان پٹ اس کمیٹی کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے، بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس امینڈمنٹ کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد کسی کو کمزور کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے، اور وہ جو آپ نے اپنے پروگرام کے آخر میں، اپنی گفتگو کے آخر میں کہا، اور بلاول بھٹو صاحب کی جو تقریر ہے اس کا تھوڑا سا اگر مزید آپ دکھائیں گے، تو انہوں نے ان وزرائے اعظم کے نام لے کے بتایا کہ جو سپریم کورٹ کی بینٹ چڑھ گئے وہ زندہ ہیں، اور کچھ سپریم کورٹ کی مدد سے آج زندہ بھی نہیں ہے۔ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور آج وہی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ فیصلہ غلط تھا، تو پھر آپ پرائم منسٹر کو زندہ کر کے دیں، واپس کریں انہیں۔ کیا اس کی آپ نے یعنی ریمیڈی کیا ہے، اس کی تلافی کیا ہے؟ لیکن یہ پرسپشن ہے کہ یہ جو پرسپشن ہے کہ نظام کو تابع کرنے کی کوشش ہے، اس کا جواب آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ نظام ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتا ہے، ادارے ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتے ہیں،
افراد نہیں ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتے. اس لیے بات اداروں کی کرنی چاہیے, ان کی مضبوطی کی کرنی چاہیے. آج اگر ہم متناسب نمائندگی کی بات کر رہے ہیں تو یہ متناسب نمائندگی ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اگلے کو 50 سال یہی سسٹم تو نہیں رہنا یا یہی ریشو تو نہیں رہنی. اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمان کا پوری دنیا کے اندر اس اہم تقرری کے حوالے سے کردار ہوتا ہے اور پاکستان بھی ہونا چاہیے. اب آپ کے پاس جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں وہ موٹی موٹی کیا ہیں؟ پرائم منسٹر ہیں, آپ کے چیف الیکشن کمشنر ہیں, آپ کے چیف جسٹس ہیں, اور ایک اور مضبوط پوزیشن جو ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہے. اب اس میں آپ کا مین جو کردار ہے وہ پارلیمان کا ہے یا پرائم منسٹر کا ہے؟ چیف جسٹس کی صوابدید جو ہے وہ اگر آتی ہے آپ کی پارلیمنٹ کے پاس, وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں ہے. اچھا دیکھیں, جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے 2006 میں, اس کی جو مین شکیں اس پہ 18ویں ترمیم کی شکل میں عمل ہوتا ہے, لیکن ایک دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر ججز کی تقرری کے حوالے سے آپ نے امینڈمنٹ نہ ہوئی اور مکمل اختیار ایک ریٹ پٹیشن کے ذریعے چیف جسٹس صاحب نے لے لیا ترمیم لے آتے ہیں تو وہ آپ کو جناب پوری ترمیم اڑا دی جائے گی. لیکن یہ تنازع چلتا رہے گا. وہ جو بس آخری ایک جملہ ہے کہ وہ جو اختیار چیف جسٹس کی تقرری کا پارلیمان سے چھینا گیا تھا وہ پارلیمان کو واپس کیا گیا. ٹھیک, ذرا آپ کی پارٹی نے اس کو لیڈ کیا, مولانا کے ساتھ انہوں نے انگیج بھی کیا اور بالواسطہ طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انگیج کیا, جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ آپ مولانا سے بات کرتے تھے, مولانا پی ٹی آئی سے بات کرتے تھے اور واپس. لیکن یہ آرگومنٹ ابھی بھی ہے. تو کل پارلیمان کے ماحول سے آپ کو لگا کہ اس میں سے مزید تنازع نکلے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو طلعت میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے لیے بہت ہی اچھا لمحہ ہے اور اسپیشلی پارلیمنٹ کے لیے, اور خراج تحسین اس لیے بلاول بھٹو کو سب پیش کر رہے ہیں آج کہ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان لیڈر نے کس طرح تمام سیاسی جماعتوں میں کنسنسس ڈیولپ کیا. وہ جماعتیں جو مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں, نہیں مولانا فضل الرحمان تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تو بالکل, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس میں نے ڈیولپ کیا. دیکھیں نہیں, ہم نے کہا کہ مجھے بزرگ نہ کہا جائے, میں نوجوان اس لیے کنفیوز ہوئے ہیں. نہیں, مولانا صاحب کے بارے میں تو جتنا کل بلاول بھٹو صاحب نے خود واضح طور پہ بار بار ان کو سراہا, ان کی تعریفیں کی, ان کو اپریشیٹ کیا, ان کی سیاست کی, ان کی قابلیت کی, ہاں ان کی قابلیت اور ان کی ایفرٹس کو. پیپلز پارٹی نے ایک لیڈ رول پلے کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا, ہی برنڈ دی مڈنائٹ آئل ہر جگہ پہ موجود. آپ پوری اسپیچ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہر بات میں پہلے مولانا کا ذکر کیا اور پھر اپنی ایفرٹس کی بات کی. لیکن ایک جستجو ہے. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ میں تو ایز اے پارلیمنٹیرین جو وٹنس میں نے کیا ہے, میں یہ کل سیکھی ہوں, بیکاز وی آل آر اسٹوڈنٹس آف پالیٹکس. میں یہ سیکھی ہوں کہ جی ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. یہ جو ایک بے نظیر بھٹو شہید کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے وقت جو ان کا سوچ تھی, جو ان کا ایک ویژن تھا, اس کو آج اگر پائے تکمیل پہ لانے کے لیے اتنی جستجو کی. میں نے 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ بہت خوش ہیں, اس برابر ایفرٹ نہیں دیکھی. نہیں, خوشی کی بات تو ہے, ایک کامیابی ہے. دیکھیں نا کل بات کیا ہو رہی تھی, یہی بات ہو رہی ہے کہ ایک ملک کا الیکٹڈ کروڑوں عوام کے نمائندگان, ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو ایک سٹروک آف پین سے آپ نے 96 میں بی بی کو ہٹا دیا, حکومت ہٹا دی ان کی. ایک سٹروک آف پین سے آپ جو ہے کسی کو اقامے پہ نکال لیتے ہیں. ایک سٹروک آف پین سے وزیر اعظم گھر چلا جاتا ہے, 3 منٹ کی سزائیں بھی ہوتی رہیں. اور عوام کے الیکٹڈ نمائندوں نے جو پارلیمنٹ سپریم ہے, اس پارلیمنٹ کی بے توقیری بھی ہوتے ہم نے دیکھی. اب پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. یہ آرگومنٹ بڑا ضروری ہے کہ یہ حکومت پک اینڈ چوز نہیں کر رہی. ابھی کمیٹی بھی بن جائے گی. ذرا آپ کا میں سینٹیمنٹ, ہمارا خیال تھا کہ پارٹی ہنگامہ کرے گی, پی ٹی آئی ہنگامہ کرے گی, اور ہم یہ تو نہیں سوچ رہے تھے کہ وہاں پر کنسٹیٹیوشن کی کاپیاں چلیں گی, جو چل بھی سکتی تھیں, لیکن بہت ہی ٹیم افیئر تھا. آپ سرپرائز ہوئے کہ بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہوا؟ لیکن طلعت صاحب, میں تو اس لیے سرپرائز نہیں ہوا تھا کہ میری لکیلی عمر ایوب صاحب جب آئے وہاں پارلیمنٹ میں تو میری ان سے بات ہوئی, تو میں نے کہا بائیکاٹ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم ہاؤس میں جائیں گے, ٹھیک ہے, ہم حصہ لیں گے. اب اس کے بعد پارٹی چیئرمین نے ایک ڈیفرنٹ اناؤنسمنٹ کی کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. میرے لیے سرپرائز تھا کہ عمر ایوب صاحب جو کہہ رہے تھے میں سیدھا گاؤں سے آیا ہوں, وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلہ ریورس ہوا, اور وہی ہوا جو عمر ایوب صاحب نے کہا تھا. قومی اسمبلی میں بھی ہاؤس میں گئے, ادھر بھی ہاؤس میں گئے, سینٹ میں گئے, پھر بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے گئے, پھر واپس آ گئے. کہ یہ ایک خاموش مفاہمت تھی. انہوں نے باقاعدہ طور پر حکومت کو فیسیلیٹیٹ کی. خاموش مفاہمت تھی؟ جی جی, پی ٹی آئی کی. جی جی, انہوں نے
فیسیلیٹیٹ کیا. دیکھیں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. جی مفاہمت جو ہے وہ تو مجھے دو چار میں نے نوٹ کر رہا ہوں نا, مفاہمت اور فیسیلیٹیشن سہولت کاری. دیکھیں جب آئینی ترمیم آئی, اگر یہ بائیکاٹ کرتے تو یہ مارل ہائی گراؤنڈ پہ ہوتے کہ ہم نے اس کو مانا نہیں تھا, ہم نے اس کا حصہ بھی نہیں بنے. یہ سینٹ میں آئے, انہوں نے شروع کی شک میں ووٹنگ میں حصہ لیا, 4 ان کے ووٹ تھے, باقی 65 جو ہے وہ گورنمنٹ کے ووٹ تھے, 2 تھائی اکثریت سے وہ منظور ہو گئی. پھر یہ بیٹھ گئے اور اگلی 21 جو شکیں تھی وہ چیئرمین نے ان کی وجہ سے اناؤنس کیا, چونکہ کوئی مخالفت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ یونانیمسلی اپرووڈ ہوئی ہیں. یہ ذرا ویسے اور بعد میں پھر ڈویژن پہ بھی آ کے انہوں نے ووٹ کیا. تو یہی کام انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک مولانا کے کہنے پہ انہوں نے ووٹ دیا نہیں. علی ظفر صاحب نے آج سپریم کورٹ کے سامنے ایک اور کیس میں آپ کو پتہ نہیں کیا کہا, انہوں نے اس ترمیم کا حوالہ دے کے کہا جی کہ اب آپ یہ نہ سنیں کیس, جسٹس منظور علی شاہ. علی ظفر صاحب نے جا کے مبارکباد دی اسحاق ڈار صاحب کو کہ 2 تہائی اکثریت سے یہ منظور ہو گئی. یہ کیا باتیں کر, وہ گئے, انہوں نے, آپ ریکارڈ نکال لیں, فوٹیج آپ کو مل جائے گی. وہ گئے, انہوں نے جا کے اسحاق ڈار صاحب کو مبارکباد دی. اس کے بعد جو ہے وہ جو جے یو آئی کے کامران مرتضی ہیں ان کے پاس گئے اور وہاں بھی ان کو یہ اسی دوران انہوں نے مبارکباد دی اور پھر وہ واپس آ کے اپنے مبارکباد دیکھیں نا. دیکھیں آپ ایک طرف بجٹ میں آپ جو ہے سارا کچھ پھاڑ کے پھینک دیتے. عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے سامنے جو بیانات آتے ہیں اور جو حالات ہوتے ہیں وہ اسٹوڈیو والے ویسے آپس کی باتیں ہوتے ہیں, آپس یہاں پہ بڑے میں چھوٹی سی ایک بات کر دوں بیرسٹر صاحب, اجازت صرف ایک جملہ بات آپ کریں گے. جب یہ آپ کے کیمرے آن نہیں ہوتے اس پروگرام کی اس کے لیے آن ایئر جانے کے لیے, اس وقت ماحول گفتگو کچھ اور ہوتی ہے, کیمرے آن ہو جاتے ہیں ماحول گفتگو کچھ اور ہو جاتی ہے. لیکن اس میں آپ برائے مہربانی اجلاس سے پہلے ماحول کچھ اور ہوتا ہے اور اجلاس کے بعد کچھ ماحول اور ہوتے ہیں. بزاد صاحب ہمارا کام خراب کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ عوام کو یہ بھی بتا دیں, ویور کو یہ بھی بتا دیں, یہ ہمارے کہنے پہ نہیں ہوتا, یہ آپ خود ہی کرتے ہیں. نہ ہم آپ کی لڑائی کرواتے ہیں, نہ ہم آپ کی صلاح سفاری کرتے ہیں. اسٹوڈیو کے ماحول کی بات. ڈاکٹر صاحب اگر یہ چیلنج ہو گیا کورٹ, آج میں توقع کر رہا تھا شاید چیلنج ہو, لیکن ہوا نہیں. اب تو خیر موقع بھی نہیں ہے. نہیں, اب یہ اگر چیلنج ہوگا تو ضرور کریں, یہ ان کا بالکل ایک آئینی حق ہے ان کا, اور اگر اس میں کوئی ڈی میرٹس ہوئے تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اس پہ تھارو بریڈ اگر وہاں پہ سپریم کورٹ میں بھی کوئی ڈیلیبریشن اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اب ظاہر ہے آئینی بینچ کے سامنے جائے گا, آئینی بینچ کے سامنے جائے گا. لیکن آج کورٹ کے اندر سے آوازیں ہیں کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے, چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ میں نے وہ امینڈمنٹ دیکھی نہیں ہے, سینئر پیونی جج نے کہا کہ اب بینچ جانے کیا پتہ چلتا ہے کون سا کیسز جائے گا. یہ ایمبیگوٹی ہے, یہ ڈیفینیٹلی دیکھیں اس میں مزید کلیئرٹی آ جائے گی اگلے چند دنوں میں. یہ پارلیمان کمیٹی کرے گی, یہ پارلیمان کمیٹی کرے گی, جوڈیشل کمیشن کرے گا, یا عدالت خود کرے گی؟ نہیں, اس کی کلیئرٹی جو ہے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں تو اس میں بالکل کلیئر ہیں, جیسے کمپوزیشن آف دی کمیٹی ہے, کمیٹی کے ٹی او آرس کیا ہیں, کمیٹی نے کیا کرنا ہے, اپوائنٹمنٹ آف دی چیف جسٹس کیسے ہونی ہے, اپوائنٹمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ کیسے بننا ہے, تو بالکل کلیئرٹی ہے. اگر ایمبیگوٹی کوئی ہوئی تو وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ آپ نے سمپل میجورٹی سے کرنا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, وہ وہاں سے مزید کر لیا جائے گا اور چیزیں مزید اگر کسی جگہ تو کلیئر ہو جائے گا. اب کیا توقع کرتے کیا ہو لوگوں کا؟ ہمارا دن تو ویسے ہی آیا جیسے آیا, ان کی نیند پوری نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ مطلب ویسے یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں میڈیا کے تمام لوگوں کو. کل صبح 6 بجے تک بلکہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کور کرتے رہے پوری لمحہ بلمحہ انفارمیشن کے کس طرح سے ساری آپ کو اندازہ نہیں, تقریریں بھی سنی. جی بالکل, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے نہیں, تقریروں کا لمحہ تقریروں سے زیادہ جو انتظار کا لمحہ تھا وہ زیادہ بڑا تھا. بہرحال مگر میں سمجھتی ہوں دیکھیں یہ جوڈیشل ریفارمز جو ہے یہ تو ناگزیر تھے, اور میرے بھائی بیٹھے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ ان کو پتا بھی ہے, اس وقت کا نہیں پتا جن دنوں پی ٹی آئی کی کانسٹیٹیوشن فریم ورک ہوا تھا اور ان کے مینیفیسٹو بنائے جاتے تھے تو اس میں جوڈیشل ریفارمز کا ذکر ہوتا تھا. ہاں, جوڈیشل کمیشن کا ذکر ہے, اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہے اس کا جوڈیشل کمیشن کا, لیکن وہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے بنایا. یہ جوڈیشل ریفارمز دیکھیں سٹارٹ کدھر سے ہوتی ہے, گراس روٹ سے. ہمیں چلیں آپ کمپلیٹ دیکھیں, that's the point I want to say کہ ہم الیکشن مینیفیسٹو میں ہر سیاسی جماعت اس چیز کے اوپر زور دیتی ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز
ریفارمز, کیونکہ ظاہری بات ہے وی ہیو ملٹیپل ریزنس فار اٹ. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی جی چاہے ڈیم فنڈ لگا لے, کوئی اقامے پہ کسی کو اٹھا دے, کسی کو 3 منٹ کی سزا مل جائے, اور ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اتنے سالوں کے بعد ایک دادا کا, نانا کا جو ہے کیس نواسا لڑتا ہے اور اس کو جا کے عدالت کہے کہ جی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, تو یو ڈو ناٹ کمپنسیٹ فار آل دیز تھنگس. دا لاس از ڈن, دا ڈیمیج از ڈن. جنہوں نے آئین پاکستان دیا ان کو بے دردی سے ہم سے چھینا گیا. تو آئی تھنک بہت تھے, ان غلطیوں کو دہرانے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سمت اختیار کی جائے جہاں عوام کی جو مسائل پینڈنگ ہے 20-20 سالوں سے, ایک 2-3 جنریشن انتظار کرتی ہے انصاف کے لیے, ان کو اپنا انصاف ملے. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں یہ اپنے عدالتوں کے اندر, یہ صرف بی بی شہید کا نہیں, یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی یہی سوچ تھی. تو آئی تھنک ہم جناح کا پاکستان کے, تو جناح کے پاکستان میں جناح کی سوچ کو جناح کے پاکستان کے اوپر, جناح کے مزار کے اوپر ایک رپورٹ بھی کرنی ہے, اس کے اوپر وہ ایک اور معاملہ ہے. لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے. کیا واقعتاً یہ نظام اب اس تمام زلزلے سے اور تلاطم سے اس کی چھٹی ہو گئی ہے جس نے اس کو گرفت میں لیے رکھا تھا کافی عرصے